بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر بھی ظلم ہوا کرتا تھا۔ اس کی چند مثالیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں تاکہ ان کی قربانیاں ہمیں نظر آئیں کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلے جس کا ذکر ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ خلیفہ ثالث ہے اور بڑے مالدار صحابی ہیں اور اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کرنے والے صحابی ہیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد علانیہ اسلام کا بول بالا ہوا، تب ان کے چاچا نے ان کو بہت مارا، ان کی پٹائی کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے تھے۔ کیا عالم ہوتا رہے گا کہ انسان کو تھوڑا سا دھواں اس کے منہ کے سامنے لایا جائے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، اس کے ناک کھجلی لگ جاتی ہے ناک میں، اور سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے انہیں تکلیف دیا کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور دوسرے صحابی جن کا ذکر اس کتاب میں ہے وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی یہ حالت تھی کہ جس گلی سے گزرتے لوگ پہچان جاتے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس گلی سے گزرے، اتنی بہترین خوشبو لگایا کرتے تھے، اور ان کا لباس دوسرے ملک سے بن کر آیا کرتا تھا، بڑا مہنگا لباس ہوا کرتا تھا۔ آج ہم لوگ کیسے یہاں نزدیک سے کپڑا خرید لیتے یا نزدیک سے سلا لیتے ہیں، لیکن ان کا کپڑا دوسرے ملک سے آتا تھا۔ اتنے مالدار صحابی تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے چاچا نے کہا کہ یہ تیرے باپ کی دولت ہے، باپ کے دین سے اگر دور ہو رہا تو یہ سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، اور جوانی کی عمر تھی ان کی، اور چاچا نے سمجھا کہ یہ مال کے لالچ سے وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مال رکھ دیجئے، میں چلے جاتا ہوں۔ اسلام کے خاطر، توحید کے خاطر سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب جانے لگے تو چاچا کو اور غصہ آیا کہ یہ تو جوانی کی حالت میں ایسی بات کر کے جا رہا ہے، تو چاچا نے کہا کہ جو لباس ہے وہ بھی اتار کے چلے جاؤ۔ تو اسلام کے خاطر وہ لباس بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور ان کی ایسی حالت ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ سانپ اپنے چمڑے کو چھوڑ دیتا ہے، نکال لیتا ہے، اسی طرح ان کا چمڑا ہو گیا تھا، ان کا جسم ہو گیا تھا۔ اور جب شہید ہوئے، غزوہ احد میں شہید ہوئے، تو ان کے پاس صرف ایک تہبند تھا، ایک رومال تھا جس سے وہ اپنے کمر کو یعنی اپنے سطر کو ڈھانپتے تھے۔ تو جب کفن دینے کا موقع آیا تو سر ڈھانپتے تو پیر کھلا رہ جاتا تھا، اور پیر ڈھانپتے تو سر کھلا رہ جاتا تھا۔ ایسی عالم تھے، ایسے انہوں نے اسلام کے لیے قربانی دی۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہوئے یا ہمیں اسلام نے کیا دیا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا، سوال یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا دیا۔ کیا اتنی قربانیاں ہم نے دی ہیں اسلام کی خاطر؟ کیا ہم نے اپنی جان قربان کر دی اسلام کی خاطر؟ انہوں نے مال، جان، سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی خاطر۔ آج فجر کی نماز کی حالت دیکھیے، نمازیں پڑھنا ہمارے لیے مشکل ہے، ادھر ان نمازوں کو پڑھنے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ یہ ان کا عالم تھا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ غلام تھے امیہ بن خلف کے۔ تو امیہ بن خلف کیا کرتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر نوجوانوں کے ہاتھ میں دیتا تھا تاکہ وہ گھمائے۔ ایک انسان کتے کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، لیکن بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح برتاؤ کیا جاتا تھا کہ کھینچ کر گردن پہ اس رسیوں کے نشانات آ گئے تھے۔ اتنا ہی بس نہیں، بلکہ امیہ بن خلف انہیں مارتا بھی تھا، تکلیف بھی دیتا تھا، اور اس ایک دم گرمی کے موقع پر جب دھوپ شدت پکڑتی ہے، آپ جانتے ہیں عرب کی دھوپ کتنی کڑک ہوتی ہے، اس موقع پر انہیں باہر بٹھایا جاتا تھا، کھانا نہیں دیا جاتا تھا، پانی نہیں دیا جاتا تھا، اور حد تو یہ ہے کہ انہیں پتھریلی زمین پر، وہاں کے جو پتھر ہے وہ ریت سے بھی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، اس پتھر پر انہیں لیٹایا جاتا تھا، اور ان کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا جاتا تھا،
پھر بھی ان کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ احد احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اسلام کے خاطر اتنی تکلیفیں برداشت۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اتنی تکلیفیں ہو رہی، یعنی اتنا ستایا جا رہا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریباً 700 گرام چاندی یا 1000 گرام چاندی کی عوض انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اعتق سیدنا سیدنا، کہ ہمارے سید یعنی ہمارے آقا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا۔ انہیں بھی سید کا لقب دیتے ہیں اور حضرت بلال کو بھی سید کا لقب دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ آپسی محبت تھی اور اسلام کے خاطر یہ قربانیاں تھیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اسلام کو سمجھ کر صبر کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے کبھی بھی قربانی دے کر اپنی قربانیوں کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے اسلام کی خاطر یہ قربانی کی، میں نے اسلام کی خاطر یہ قربانی کی، بلکہ ان کی قربانیاں صرف اور صرف اسلام پر عمل کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔